کیونکہ 2 سال کے بعد بچہ کا دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ حسب وعدہ 2 سال کے بعد آپ کو اپنی والدہ مکرمہ حضرت آمنہ کے حوالے کرنے کے لیے مکہ لے آئیں۔ مکہ میں اس وقت میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی تھی، کوئی بیماری تھی، تو حضرت آمنہ سے مشورہ ہوا حلیمہ سعدیہ کا کہ فی الحال کچھ عرصہ کے لیے پھر اس کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ اس وبا سے بھی محفوظ رہے اور مزید نشو و نما اچھی ہو جائے، اور ہم بھی اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے معزوز ہو جائیں۔ لے گئے، چنانچہ 2 سال اور رکھا۔ اب 4 سال کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف بکریوں کے ساتھ، مال کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ دونوں عبداللہ اور شیمہ دونوں بہن بھائی دوڑتے ہوئے آئے اپنے گھر، اور انہوں نے کہا کہ اماں، ہمارے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سفید پوش آدمی آئے، انہوں نے ان کو زمین پہ لٹا دیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ یہ دوڑتے ہوئے آئے، اب یہ دونوں میاں بیوی بھاگتے ہوئے گئے، دیکھا حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ کھڑے ہیں لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوا ہے، گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا بس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا اور میرا سینہ شک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکالی اور وہ دور کر دی اور میرا سینہ دھویا، میرا کلیجہ دھویا، دھو کر پھر اندر رکھ دیا اور سی دیا۔ یہ سیون کے آثار انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر سینے کے جو آثار تھے، دھاگے کے جو آثار تھے، یہاں اس وقت بھی دیکھتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اور آج کے سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بچپن میں جو شق صدر کیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا کہ بچپن میں جو بچوں کو کھیل کود اور تماشے کا شوق ہوتا ہے اور طرح طرح کے شوق میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس عمر میں اخلاق کو بگڑتے ہیں، وہ مادہ آپ کے قلب مبارک سے نکال دیا گیا۔ مائے زمزم سے دھویا گیا، جنت سے لایا ہوا تشت تھا، اس تشت میں رکھ کر قلب مبارک کو دھویا، پھر نصب کر دیا۔ یہ 2 آدمی کون تھے؟ یہ 2 فرشتے تھے جو اس وقت انسان کی شکل میں آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ لیکن آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور آپ نے شوہر سے اجازت دی
کہ ہم ان کو مکہ میں ماں کے سپرد کر آتے ہیں۔ جب والدہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا، والدہ سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بچہ عظیم الشان بچہ ہے، یہ دنیا کی عظیم ترین ہستی بنے گا۔ جو میں نے ولادت کے ٹائم اور جو میرے پیٹ میں یہ امانت تھی، اس دوران جو میں نے خلاف عادت چیزیں دیکھی ہیں، ان چیزوں کو میں دیکھ کر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عظیم ترین انسان ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے نبی کی پرورش ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ ہمارے گھر کی ضروریات، ہمارے گھر کے مسائل کو حل کرنا اور ہمارے بیماریوں کی شفا اور ہمارے مرضوں کی دوا اور ہمارے گھر میں اناج کی کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ مقدس ہستی بھیج دی ہے۔ ابھی ان کا بچپنا ہے اور یہ برکتیں ہیں۔ چنانچہ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مکہ میں رہے۔ 2 سال کے بعد یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال ہو گئی، 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ نے اپنے ساتھ لیا اور ان کے ساتھ حضرت ام ایمن جو باندی تھیں حضرت عبداللہ کی، ان کو ساتھ لے کے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی، اس لیے کہ ننہالی سارا کا سارا رشتہ مدینہ طیبہ میں تھا، اور یہ خواہش بھی جناب آمنہ کی تھی کہ میں اپنے اس پاکیزہ اور مقدس شوہر کی قبر کی زیارت بھی کروں اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ آپ نے جلدی اللہ کے فیصلے کو لبیک کہہ لیا، اور یہ امانت جو آپ کی میرے پاس تھی، میں اس امانت کو دیکھ دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر، اس کی زیارت کر کر کے اپنی زندگی کی راتیں گزار رہی ہوں، اپنے دن چڑھا رہی ہوں، اپنی زندگی کی قیمتی لمحات گزار رہی ہوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ المنورہ میں رہے، اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ اسی مکان میں بھی ٹھہرے جس مکان میں حضرت عبداللہ کی قبر شریف تھی۔ ایک مہینے کے بعد واپس آتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، ابوا نام کا یہ جگہ ہے، یہ غیر آباد جگہ ہے، پتھریلی زمین ہے، ریگستانی ایریا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت آمنہ کو تکلیف ہوئی اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر شریف میں ہیں اور ام ایمن ان کے ساتھ ہیں، کوئی وہاں قبر کھودنے والا ساتھ نہیں، کفن دینے والا ساتھ نہیں، غسل دینے والا ساتھ نہیں۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوتا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔
کہ حضور علیہ السلام کو یتیم پیدا کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر شریف میں ہیں تو والدہ تشریف لے جا رہی ہیں. آپ وسلم 8 سال کے ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھ رہا ہے. یہ دنیا والوں کو دکھانا تھا اللہ نے کہ میرے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آج بھی حفاظت اور نگہبان میں ہوں، حفاظت کرنے والا میں خود ہوں، اور آئندہ بھی حفاظت اور نگہبانی کرنے والا میں خود ہوں. واللہ یعصمک من الناس. دور نبوت میں رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رہا کرتے تھے تحفظ کے لیے، ڈیفنس کے لیے. جب یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا نازل ہوا واللہ یعصمک من الناس، میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت، آپ کو کوئی چیز گزند اور نقصان پہنچا نہیں سکے گی، آپ ہماری حفاظت میں ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. تو یہ سارے سہارے آہستہ آہستہ ٹوٹتے چلے گئے جو پوری دنیا کے لیے سہارا بن کر آ رہے تھے، جو پوری دنیا کی غمخاری اور غمخساری کا پیغام لے کر آ رہے تھے. ان کو سہاروں کی کوئی ضرورت تھی بھی نہیں اور ان کے سہارے سارے ختم کر دیے گئے. ام ایمن نے حضرت آمنہ کی تدفین کا انتظام کروایا. مفتی فیض الوحید نور اللہ مرقدہم نے بات لکھی ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آمنہ کی گود سے نکل کے، دوڑ کے آمنہ کی باہوں سے نکل کر دوڑ کے اپنی امی کی قبر کے ساتھ جا کر لپٹ جاتے تھے اور کہتے تھے وَامَتَاهُ، اے میری امی تو مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ میں موجود ہوں، کھڑی ہو جا، میں تیرے ساتھ رہوں گا. میرا سہارا ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپنا تھا، ماں کی محبت اور ماں کی ممتا بھی تھی. بچے کے ساتھ جو ماں کا تعلق ہوتا ہے، ایسی عمر میں جب ماں جدا ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کے اوپر بہت شوق گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آمنہ بھی روتی رہی. روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن بھی روتی نہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن نے ان کو تدفین کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ شریف کی طرف آ رہے ہیں. ادھر کافی دیر ہو چکی ہے. جناب عبد المطلب ایک پہاڑی پہ نکل کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب میری وہ لاڈلی اور پیاری بہو آئے اور میرے پوتے کو ساتھ لائے، چاند جیسے مکھڑے کو ساتھ لائے، جن کے چہرے کو دیکھ کر سورج بھی نور حاصل کر رہا ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کر یہ چاند کو نورانیت مل رہی ہے اور ستاروں کو نورانیت مل رہی ہے، جن کے چہرے کی زیارت کے لیے پہاڑ ترس رہے ہیں، جن کے چہرے کی زیارت کے لیے زمین ترس رہی ہے، مکہ ترس رہا ہے، ان کو میں کب دیکھوں گا؟ چنانچہ ایک دن حضرت ام ایمن آپ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے چھاتی کے ساتھ لگا کر اٹھا کر لا رہی ہیں اور دور سے نظر پڑی کہ ایمن آ رہی ہیں. عبد المطلب نے کہا جا کر کہ وہ بہو کہاں گئی ہماری، آمنہ کہاں گئی؟ انہوں نے پورا ماجرا سنایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. 2 سال حضور علیہ السلام دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے اور بہت زیادہ پیار و محبت کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے. روایات میں آتا ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. عبد المطلب
ان کے لیے جب خانہ کعبہ صحن میں جاتے تھے طواف وغیرہ کے لیے اپنے حساب اپنے اس وقت کے عبادات کو انجام دینے کے لیے، تو ان کے لیے مخصوص قسم کی مسند بچھا دی جاتی تھی، اس پر اور کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور اپنے دادا جان کے ساتھ اسی مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ روکتے تھے اور فرماتے تھے ان کو مت روکو، اس کی شان ہی عظیم ہے، اس کی شان عظیم ہے، اس کا مستقبل انتہائی روشن ہے، نہ معلوم کیا اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دے گا، یہ میرے پوتے عظیم قسم کے آدمی ہیں۔ 2 سال ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہے، دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال سے پہلے وہ اپنے ایک بیٹے ابو طالب کو وصیت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، کہ میں جا رہا ہوں، یہ امانت آپ کے پاس موجود ہے، اس امانت کی پوری دیکھ بھال اور رکھوالی کرنا اور اس کو عیش و آرام سے رہنے دینا، اس کی ساری ضروریات پوری کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان کی کفالت میں کیا آتے بلکہ اپنے چچا جان اور ان کے گھر اور ان کے پریوار کی کفالت کے ذمہ دار ان کے گھر میں آ چکے ہیں۔ 2 سال ان کے گھر میں رہے، برکتوں اور رحمتوں کا نزول تو ہوتا ہی رہا۔ 10 سال کی عمر شریف میں حضور علیہ السلام کا دوبارہ شق صدر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے ایک مادہ نکال دیا جاتا ہے، اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حشام کے حوالے سے لکھا ہے کہ چونکہ یہ 10 سال کے بعد کی عمر کا زمانہ جو ہوتا ہے، یہ زمانہ بہت زیادہ احتیاط کا زمانہ ہوتا ہے بچوں کا، یہ زمانہ بہت زیادہ حساس زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کوئی بگڑنا چاہے تو ٹھیک ٹھاک بگڑ جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اور اس زمانے میں کوئی بننا چاہے وہ ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے۔ وہی سونے کا تشت لایا گیا اور اسی طریقے سے قلب مبارک کو نکال کے دھویا گیا، مادہ فاسدہ جو قلب مبارک میں تھا اس کو نکال دیا گیا، تاکہ اس عمر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ساتھ زمانہ کے حالات کے اعتبار سے مل کر کوئی ایسا کام آپ کی ذات عالی سے نہ ہو جائے جو کل آپ کی نبوت کے لیے مسئلہ بنے، کیونکہ آپ کو اللہ کا نبی بنانا تھا، اللہ کے نبی تھے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی بن کر آئے تھے، نبی آپ پہلے ہی سے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے دعوی نبوت نہیں کیا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ دعوے تو جھوٹے کرتے ہیں، دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا، کیفر کردار تک پہنچا دیا، دعویٰ شجاع نے کیا، دعویٰ اسفر انسی نے کیا، دعویٰ طلیحہ نے کیا، دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا، کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ اعلان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک نبی ہی، قیامت تک نبی ہی، قیامت تک آپ کے نام لیوا موجود ہیں، قیامت تک آپ کا نام روشن ہے، قیامت تک اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام پڑھا جا رہا ہے، اذان میں آپ کا نام پڑھا جا رہا ہے، تلاوت میں آپ کا نام پڑھا جا رہا ہے، نماز میں آپ کا نام پڑھا جا رہا ہے، جہاں ہیں وہاں جس موقع پر بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جس موقع پر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام مبارک لیا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کروانا تھا، تو 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا ہے، ایک 4 سال کی عمر شریف میں اور ایک 10 سال کی عمر شریف میں، اور تیسرا شق صدر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی، نبوت کے اعلان کا حکم ہوا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں آپ کا شق صدر ہوا، اور پھر 4تھی مرتبہ شق صدر ہوا بیت اللہ شریف کے صحن مبارک حتیم کے اندر ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر رات کے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے اس وقت میں، اس لیے وہ جو غار حرا میں شق صدر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا اب قرآن نازل ہونے والا ہے، اب شریعت نازل ہونے والی ہے، اب اللہ کے انوارات آ رہے ہیں، ان انوارات الہیہ کو اور قرآن پاک کی تجلیات کو اور وحی الہی کی تجلیات کو برداشت کرنے کا مادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت شق صدر ہوا ہے اس کی وجہ اور حکمت علماء نے یہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کروائی جا رہی ہے، 7 آسمانوں سے اوپر لے جایا جا رہا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر لے جایا جا رہا ہے، عرش معلیٰ کے پاس لے جایا جا رہا ہے، جنت کی سیر کروائی جا رہی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آپ کو طرح طرح کی نشانیاں اور علامات دکھائی جا رہی ہیں، اللہ کے انوارات اور تجلیات کا مشاہدہ کروا جا رہا ہے۔ اور صحیح روایت میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم کلامی کا شرف ہونے جا رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور جو یہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے تیار کیا گیا کہ آپ عالم بالا کی سیر کے لیے اور وہاں کے انوارات اور تجلیات کے لیے آپ کا قلب مبارک تیار ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک میں حیات طیبہ میں 4 مرتبہ ہوا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے الم نشرح لک صدرک۔ میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حالات سے مت گھبرائیے، آپ دشمن سے مت گھبرائیے، آپ توحید کی مخالفت سے مت گھبرائیے، آپ غیر کی مخالفت سے مت گھبرائیے۔ کفر آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، شرکی لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ ہماری طرف سے آپ کے اوپر بہت سارے انعامات ہیں، اور انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے قلب مبارک کو اس کے لیے تیار نہیں کر دیا ہے؟ تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے، تمام چیزوں کو سہنے کے لیے، اور تمام قسم کے انوارات اور تجلیات کو اپنے قلب مبارک کے اندر سمونے کے لیے۔ میرے دوستو، سیرت بیان کرنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، لیکن سیرت سننے والے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے۔ آخری ٹائم میں آتے ہو اور دعویٰ ہے ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، اگر جامعہ کے طلباء یہاں موجود نہ ہوں تو بیان شروع ہی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور شوق و ذوق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ میں زندہ رہا تو اس سے آگے انشاءاللہ بیانات ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔